لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار فرمائے گا۔ نماز جماعت، ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، بے نمازیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ بغیر جماعت سے نماز پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ آپ اس پر توجہ کریں، میں جماعت پر آج اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر مسجد کی حاضری اسی طرح ختم ہوتی چلی گئی، بلا عذر شرعی اس طرح ختم ہوتی چلی گئی، تو جو حال عیسائیوں کے گرجوں کا ہو رہا ہے کہیں وہ حال مسلمانوں کی مسجد کا نہ ہونے لگے کہ ہفتے میں ایک دن تو مسجدیں بھری نظر آئے گی اور ہفتے بھر مسجدیں ویران ہو جائے گی۔ سبھی گھر میں نماز پڑھیں گے تو بتائیے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا گیا مسجد کی حاضری واجب ہے، یعنی اگر کوئی گھر کے اندر بھی بلا عذر شرعی جماعت کرے تو وہ جماعت مانی نہیں جائے گی۔ اصل جماعت صرف مسجد کی جماعت ہے، کیونکہ مسجد کی حاضری اور حضوری یہ شعار اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور شعار اسلام اگر مٹ جائے تو مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دے، مگر شعار اسلام کو مٹنے نہ دے۔ یہ کتنی اہم چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے تاریک جماعت 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب یا تو جماعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر 12 مصیبتوں کے لیے، اور اللہ کے رسول نے جس کے لیے کہا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ مصیبت میں گرفتار ہو کر رہے گا، کیونکہ میرے آقا کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے۔ آقا فرماتے 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں ملے گی، اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں ملے گی۔ ایسی وہ 12 مصیبتوں کا شکار ہوگا۔ جو شخص جماعت ترک کر دے گا 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں یہ ملے گی کہ سب سے پہلی مصیبت کتنا بھی کمائے گا اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، بے برکتی والا رزق ہوگا اس کا، اللہ اس کی روزی میں برکت کبھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری برکتیں سمیٹ کر، دولتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو لوگ مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق میں برکتیں بھی دیتا ہے، اور جو مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نماز با جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے فرشتے تک مسجد میں آتے ہیں، مسلمان مسجد میں نہیں آتے، جماعت میں لوگ شریک نہیں ہوتے۔ اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیتا ہے، اس کے چہرے پر ایمانی نور نہیں رہتا، چہرے ویران ویران لگتے ہیں، افسردہ افسردہ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے۔ اور تیسری مصیبت دنیا کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں۔ تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے، یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا، تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے،
مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا کر کے سلائے تھے، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے، اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے. تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے. اسی لیے اٹھئے، جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی شیطان نماز کی بھی دعوت دینے نکلتا ہے، لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے. شیطان کی دعوت نماز کے پیچھے بھی سیاست ہے. وہ نماز کی دعوت سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی سنت ہے کہ نماز کو ہم سیاسی فائدے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ہم سنیوں کی نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے، ولی کا ذکر بھی ہے. ہماری نماز میں خدا کا خیال، نبی کا خیال، ولی کا خیال، اولیاء بھی ہماری نماز میں. آپ کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ سنتے ہیں کہ ولی بھی نماز میں. بالکل. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو جب کہتے ہیں نا السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے ولیوں پہ بھی سلام ہو. پتا چلا نماز کے اندر سلام صرف نبی پر نہیں ہے، بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ ولیوں پر بھی ہے. تو ہماری نماز میں تو ولیوں کا ذکر بھی آتا ہے. اور یہ قانون کس نے رکھا؟ یہ قانون کسی ایرے گہرے نتو خیرے نے نہیں، بلکہ یہ قانون میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہم سنیوں کی نماز کیسی نماز ہے؟ اسی لیے یہی نماز ہے جو نجات کی طرف لے جاتی ہے. تو حضرت رسول پاک علیہ السلام و تسلیم فرماتے ہیں اللہ صالحین کا نور چھین لیتا ہے. اور تیسری مصیبت یہ کہ مومنوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے. ہر آدمی عزت دار بننا چاہتا ہے، ہر آدمی وقار والا بننا چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے سوچتا ہے کہ میں معزز بنوں. دیکھو اشتہاری شہرت سے کچھ نہیں ملنے والا، اگر کچھ ملے گا حقیقی عزت تو اللہ کی عطا سے ملنے والی ہے. آقا فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو موت کے وقت ملتی ہے. کس کو؟ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. میں حیران ہوا حدیث پڑھ کر کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتا اس کو اتنی مصیبتیں ہیں، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ خیر فرمائے. اللہ میری قوم کو نماز کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم سب کو صحیح العقیدہ پابند شرع امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا جماعت سے پڑھنا، لیکن جماعت سے اسی کے پیچھے پڑھنا جو رسول پاک کا وفادار ہو. نہیں پڑھتا اس کو موت کے وقت 3 مصیبتیں. پہلی مصیبت موت کے وقت وہ مرے گا تو پیاسا مرے گا، اور اس پر اتنی پیاس. یہ جو نماز نہیں پڑھنے والوں کا ذکر نہیں ہے، جماعت چھوڑنے والوں کا ذکر ہے. جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ان کا تذکرہ ہے. مرے گا تو پیاسا مرے گا، حتیٰ کہ سارے دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ خیر کرے. آج میں نے یہ حدیث پاک پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ حدیث پاک پہلے بھی کئی بار پڑھی، لیکن جب آج اس کو جماعت کے باب میں پڑھا رونگٹے کھڑے ہو گئے. آقا فرماتے ہیں مرے گا تو پیاسا مرے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرتے وقت اللہ اس کو سکرات کی تکلیف بڑھا دے گی، موت کی تکلیف اس کی بڑھ جائے گی. اور تیسرا تو اتنا بڑا خطرہ ہے، اللہ سب کو امان میں رکھے. آقا فرماتے ہیں ڈر ہے کہ کہیں کافر نہ ہو جائے مرتے وقت، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کس کا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نہیں، جو جماعت جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا. جماعت اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو مرتے وقت ایمان کو خطرہ ہے. جو جماعت جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں اس کے ایمان کو خطرہ ہے. تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، حالت یہ چلو ابھی ایک کام کر لیا، دوسرا کر لو، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لو، تیسرا کیا چوتھا کر لو، پانچواں کر لو، چھٹا کر لو، دوست آگے چائے پینے کے لیے بیٹھ جاؤ. ایسا ہوا کہ وقت ہی چلا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے اس کے ایمان کو خطرہ ہے. سستی کرنے والوں کو خطرہ ہے، نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے. اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑی جائے. یہ رمضان شریف آ رہا ہے، سدھرنے کا موسم آ رہا ہے.
मुआसात का मौसम आ रहा है, बहारों का मौसम आ रहा है, नेकियों का सीजन आ रहा है, नेक बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद की चिड़िया बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद की बुलबुल बनने का सीजन आ रहा है, मस्जिद के कबूतरी बनने का सीजन आ रहा है। कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको सहाबा मस्जिद की कबूतरी कहते थे। उनको मस्जिद की कबूतरी इसलिए कहते थे कि वो लोग बहुत कसरत के साथ मस्जिद में नजर आते थे, बल्कि जब लोग उनको ढूंढने जाते तो लोग ढूंढते तो लोग कहते कि किसको ढूंढे, वो फुला को, कहा वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ मस्जिद में मिलेगा। यानी कुछ सहाबा ऐसे थे जिनको मस्जिद की कबूतरी का लक़ब दिया गया है। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 3 मुसीबतें मौत के वक्त होगी। एक, प्यासा मरेगा, हत्ता कि उसको सारे दरिया का पानी पिला दिया जाए फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। उसको मौत की सख्ती और तकलीफ बढ़ा दी जाएगी, सकरात की मुसीबत बढ़ा दी जाएगी। और तीसरी बात ये, उसके ईमान को खतरा होगा। ये मुसीबतें हो गई 6। 3 मुसीबतें उसको कब्र में होगी, 3 मुसीबतें उसको कब्र में होगी। पहली मुसीबत ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला नकीरैन के सवालात को मुश्किल कर देगा, उसको भुला दिए जाएंगे, नकीरैन के सवालात मुश्किल कर दिए जाएंगे। अब बताएं, जिसको खुदा भुला दे उसको कौन याद करा सकता है? या तो रटो मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तकुलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, अल्लाह ने वहां मुश्किल कर दिया। बताएं, एग्जाम लेने वाला एग्जामिनर अगर नजर गड़ा के देखे तो इम्तिहान देना मुश्किल हो जाता है, और जिसको कुदरत सवाल भुला दे, जवाब भुला दे और उसके लिए मुश्किलें पैदा कर दे, जिसको अल्लाह मुश्किलें पैदा कर दे उसको कौन बंदा है? राहतें पैदा करने वाला, आसानी पैदा करने वाला। मुसलमानों, लड़क जाओ, आज सच्चे दिल से तौबा कर लो और अहद कर लो, इंशाअल्लाह जानबूझकर कभी जमात तर्क नहीं करेंगे, बिला उज़्र शरई कभी जमात नहीं छोड़ेंगे। उज़्र शरई, मैं बार बार इसकी वजाहत करता हूँ, उज़्र शरई अगर जामिउश शरायत इमाम ना मिलता हो तब बात जुदा है, उस वक्त आप पर जमात वाजिब ही नहीं रह जाती। लेकिन जामिउश शरायत इमाम मौजूद है, आपके पास जमात के साथ नमाज अदा करने की ताकत मौजूद है, अगर फिर भी आप जमात तर्क करेंगे कितनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होंगे। आका फरमाते हैं नकीरैन के सवालात उस पर मुश्किल हो जाएंगे, जवाब देने में दुश्वारी आएगी। किसके लिए? बेनमाजी के लिए नहीं, बल्कि जो जमात तर्क करता है उसके लिए। दूसरी मुसीबत ये होगी, उसकी कब्र में अंधेरा बढ़ा दिया जाएगा, तारीकी बढ़ा दी जाएगी, कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा। आप सोच रहे होंगे ये अंधेरा कौन सा है? ये अंधेरा अपने घर का अंधेरा नहीं है, ये अंधेरा अपने मोहल्ले का अंधेरा नहीं है, बल्कि ये कब्र का अंधेरा है। अरे जहां का उजाला भी अंधेरा होता है तो वहां अगर कुदरत अंधेरा बढ़ा दे तो उस वक्त आलम क्या होगा? खुदारा लिल्लाह, अपने हाल पे रहम कीजिए। और कब्र का अंधेरा बढ़ेगा तो अंजाम क्या होगा? इसलिए जमात को लाजिम पकड़िए। आका फरमा हैं कब्र की 3 मुसीबतों में दूसरी बड़ी मुसीबत ये है कि उसको अंधेरा कब्र का बढ़ा दिया जाएगा। और उसकी तीसरी मुसीबत ये है कि उस जमात के तारीख को, जो जमात तर्क करके नमाज पढ़ता है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी, हत्ता कि उसकी पिसलियां आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी। आका ने हाथ का इशारा करके बताया, उसकी पिसलियां आपस में इस तरीके से मिल जाएगी। 3 मुसीबतें तो उसको कब्र में मिलेगी, कितनी हो गई? 9। 3 मुसीबतें उसको मैदान महशर में होगी। पहली मुसीबत मैदान महशर की कि अल्लाह तबारक व तआला उससे हिसाब सख्ती से लेगा। अगर वो किसी से नरमी से भी हिसाब ले तो बंदा जवाब ना दे सके। अगर उस्ताद पूछ लेना कहाँ थे तो आदमी को भारी पड़ता है कि क्या जवाब दे। कुदरत जब सख्ती से हिसाब ले कोई जवाब दे सकता है? पहली मुसीबत जमात तर्क करने वालों की मैदान महशर में अल्लाह हिसाब सख्ती से लेगा। जब वो सख्ती से हिसाब लेगा कौन मदद करेगा, कौन जवाब देगा? दूसरी मुसीबत उसके लिए ये होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होगा। मैं कहता हूं जहन्नम के बड़े से बड़े अजाब से बढ़कर अगर कोई अजाब है तो खुदा का नाराज होना है। अल्लाह नाराज हो तो फिर बचता ही क्या है, रह क्या जाता है? अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज, उससे राजी नहीं होगा।
اور اس پہ نگاہ کرم نہیں فرمائے گا، اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، غضبناک ہوگا خدا وحدہ لا شریک۔ میدان محشر کی یہ 3 مصیبتیں اس کو دی جائے گی، ایسی 12 مصیبتوں میں وہ مبتلا ہوگا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔